ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں راہیل نام کا لڑکا رہتا تھا۔ راہیل کو پرانی کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن اسے گاؤں کے پرانے حویلی کے نیچے ایک عجیب و غریب کتاب ملی۔ کتاب کی پرانی جلد پر ایک نقش تھا جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا بچپن میں اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا۔ راہیل نے جب وہ کتاب کھولی تو اندر لکھا تھا، جو اس کتاب کو سمجھ سکے گا اسے جادو کے راز معلوم ہو جائیں گے، مگر اگر غلط استعمال کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ راہیل نے شروع میں تو اس کو مذاق سمجھا، لیکن جلد ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے اپنے آس پاس چیزیں ہلتی ہوئی نظر آتیں۔ ہوا میں کچھ عجیب سی سرگوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات جب راہیل نے کتاب کے ایک پرانے صفحے کو پڑھا تو اسے گاؤں کے ایک پرانے جنگل کا ذکر ملا۔ لکھا تھا کہ اس جنگل میں ایک پرانا جادو چھپا ہوا ہے جو انسانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، مگر جو شخص اس جادو کا استعمال کرے گا وہ اپنی جان کی قیمت چکائے گا۔ راہیل کو اسے سمجھنے کے لیے جنگل میں جانا تھا۔ راہیل جب جنگل گیا تو اسے اندھیرا محسوس ہوا۔ ایک پرانے سے درخت کے پاس ایک چھوٹی سی روشنی دکھائی دی جو اسے جنگل کے اندر بلا رہی تھی۔ راہیل نے روشنی کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ ایک پرانا تالا ایک چھوٹی سی چابی کا انتظار کر رہا ہے جو اس کتاب میں چھپی ہوئی تھی۔ راہیل نے چابی تالے میں ڈالی اور دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک پرانا آئینہ تھا جس میں اسے اپنی عکس نظر آئی، لیکن عکس بالکل عجیب تھا۔ وہ عکس راہیل سے بات کرنے لگا۔ اگر تم اس جادو کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو اپنی سب سے بڑی خواہش کا سوچو، لیکن یاد رکھنا ہر خواہش کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ راہیل تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے گاؤں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ گاؤں میں دن بدن خوشحال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کی، لیکن جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوئی وہ آئینہ ٹوٹ گیا اور اس جنگل میں ایک عجیب سی چیخ سنائی دی۔ راہیل نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگل سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ جادو اس کے پیچھے تھا۔ ہر موڑ پر اسے وہ روشنی اور چیخ گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ راہیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جادو کا استعمال کرنا سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا راہیل اپنی جان بچا پائے گا یا وہ ہمیشہ کے لیے اس مندر کی روحوں